تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. حق البحر میں اجوا کھجور اور زمزم دے سکتے ہیں، دونوں مفت کی چیزیں دینا چاہتے ہیں، نہیں دے سکتے جناب، پیسے دیں، اس کی مرضی ہے. زمزم تو بیچنا بھی حرام، لینا بھی حرام، تم حق مہر میں دے رہے ہو. یعنی بیوی کو دھوکہ دے گا، قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہوں، زمزم جیسا پانی کوئی نہیں، اجوا جیسی کھجور کوئی نہیں، وہ کہیے خود رکھ لو، مجھے پیسے دو، یہ اچھی چیز تم خود کھایا کرو، مجھے 1 2 لاکھ 5 لاکھ آج کل جو رواج ہے اس کے مطابق ادا کرو، میں کھجور بھی منگوا لوں گی، زمزم بھی منگوا لوں گی. ویسے بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے تو ایک دفعہ اللہ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام آئے ضرور شریف پڑھے، پورا درود نہیں پڑھ سکتے ہو، کوئی زبان پہ کانٹے ہیں، تالے ہیں، یا اللہ پڑھنے نہیں دیتا، تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود جب پڑھتے ہو نا، یا کلمہ پڑھیے، اس کی توفیق ہے، ورنہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اس نے کہا وَحَبْتُ لَكَ نَفْسِي یا رسول اللہ، کیونکہ قرآن میں ہے نا وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اگر کوئی عورت آ کر اپنا تن حضور پہ پیش کرے اور حضور قبول کر دے تو ان کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں، خالصۃ لک. حضور نے دیکھا اور فرمایا بی بی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ چپ کر کے کھڑی ہو گئی. ایک صحابی بیٹھے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ شادی کرنا نہیں چاہتے زوجنی، میری شادی کرا دیں، میرا تو کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہاں بی بی اگر میں تیری شادی اس بندے سے کرواؤں تو تمہیں قبول ہے؟ حضور آپ کا حکم ہے، بس بات ختم. میں نے تو اپنا نفس، اپنی جان، تن آپ کے حوالے کر دی، اب جس کو چاہیں دیتے. حضور نے اس صحابی سے فرمایا حل عندک شیء، کوئی مہر میں دینے کے لیے بھی کوئی شے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری یہی چادر ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا فلتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. یہ مانا ہے کہ تھوڑی چیز کیوں نہ ہو، ورنہ لوہے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے. حضور کیسے فرما سکتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ؟ لوہے کی انگوٹھی عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے. یہ جو آج کل سٹیل کے پہنتے ہیں نا، چھلے اور لوہے کے، سب حرام، یہ جہنمیوں کا زیور ہے. لوہا جو ہے الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصحبون، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اس نے کہا حضور میں ڈھونڈنے جو جاؤں گھر میں کچھ ہو تو ڈھونڈوں نا. اب لنا حل میں آگا سورہ من القرآن، تم نے قرآن پڑھا ہے کوئی صورت آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی سورہ کذا 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 کذا، میں نے یہ صورت یاد کی ہے، یہ کی ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو میں تمہارا نکاح کر دے، تم بیوی کو قرآن پڑھا دینا. تو حضور نے نکاح کر دیا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینا بھی مہر میں جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک رعایت تھی، حضور کی شان تھی، جس کے لیے کر دیں. کسی اور صحابی کا تو کبھی قرآن کی صورتوں میں نکاح نہیں فرمایا، اور کبھی امت کو بھی یہ ہدایت نہیں دی کہ 2 صورتیں یاد کر لو بیوی کو پڑھا دینا. یہ شان تھی حضور کی، حضور نے کہہ دیا. اور دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ جب اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے پھر بیوی کو حق المہر بھی دے دینا، کیونکہ جب آدمی شادی کرتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہے نا تو اللہ دونوں کو غنی کر دیتا. یہ ایک ہمارے لوگوں نے بڑے ماشاءاللہ ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ جی رزق جو ہے نا وہ عورت کی نصیب میں ہوتا ہے، یعنی مرد اتنا بد نصیب ہے کہ یہ ملی کیوں اس کو پتہ نہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے محاورے لوگوں نے گھر رکھے. انا للہ و انا، بھائی اگر نصیب عورت کی وجہ سے رزق ہے تو عورت تو اس کو ملی ہوئی ہے، اس کے تابع ہے، اس کی مفعول ہے، تو پھر بڑا تو وہ ہوا نصیب والا. وہ ایک وزیر تھا نا، اس نے شادی کی، وہ خود بڑا بد شکل تھا،
لیکن وزیر تھا، دولت تھی. آج کل تو دولت پیسے کی بات ہے نا. دولت ہو تو جس کی جتنی مرضی ہے شادیاں کرنا، دولت نہ ہو تو پھر کبھی کوئی اچھا عادت دعا کریں گے ہم آپ کے لیے کہ آپ کی شادی ہو جائے. اللہ کے بندے. تو وہ وزیر جو تھا اس نے خوبصورت حسین لڑکی سے شادی کی. تو محل پہ بیٹھے تھے، چاندنی رات تھی. تو اس عورت نے وزیر سے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تجھ کو میرے جیسی بیوی ملی ہے تو تم بھی تو کوئی نصیب والے ہو نا، اور مجھے تیرے جیسا بد شکل ملا ہے اور میں صبر کر رہی ہوں تو جنت بھی جاؤں گی. انہوں نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں، فکر نہ کرو.